بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے بی ٹی سہراب کوٹ اور کے بی ٹی کراچی بس ٹرمینل۔ آج کراچی سے ہمارا سفر اسلام آباد کی طرف، اور اس دفعہ ارادہ کیا کہ سلیپر بس، عمومی طور پر اس کی بہت سی ویڈیوز دیکھتے تھے یوٹیوب کے اوپر کہ اس کا سفر بہت بہترین ہے، اور ریل کی ٹکٹیں نہ ملنے کی وجہ سے ارادہ کیا گیا کہ بذریعہ سلیپر بس اسلام آباد کا سفر اختیار کیا جائے۔ جس طرح راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں بس اسٹیشن ہے، یہ کراچی کا کے بی ٹی ہے۔ عمومی طور پر یہاں پہ آپ کو تمام جتنی بڑی بسیز ہیں، کوچز ہیں، ان کی یہاں پہ آپ کو ٹرمینل ملیں گے، اور یہاں سے پورے پاکستان میں تقریباً بسیں جاتی ہیں، اور مسافر حضرات آ کر ان بسوں میں سوار ہو کر اپنے سفر کا آغاز کراچی سہراب کوٹ یہاں سے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کراچی سے باہر سے بھی آئیں تو یہی بس اسٹیشن ہے، اور اس سے کراچی کا مین ایریا وہ بہت ہی زیادہ نزدیک پڑتا ہے، اتنا زیادہ مین کراچی سے یہ دور نہیں ہے۔ عادل ایکسپریس، سوات ایکسپریس سے ہم نے ایک دن پہلے بکنگ کی، اور بکنگ کرنے کے بعد ہم سفر کا آغاز کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر شروع ہوگا کراچی سے اسلام آباد بائی روڈ، اور یہ سوات ایکسپریس۔ تو فیصل موور، باقی اسکائی ویز اور دیگر ڈرائیور سے تو سب سفر کرتے ہیں، مگر کیونکہ ان کا سفر لاجواب بھی تھا، اور بقول ان کے کہ سفری سہولیات ان کی دیگر سروسز سے زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کراچی سے اسلام آباد کا سفر آپ سے اپڈیٹ کریں گے، بس کی کنڈیشن اور اس کے ساتھ سفر میں کتنی سہولیات ہیں اور آرام دہ سفر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سمیت جتنے بھی اس کراچی بس ٹرمینل کے بی ٹی میں موجود ہیں، سفر کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کا سفر آسان فرمائے، سب کے سفر میں اپنی رحمت فرمائے۔ علیہ السلام نے فرمایا صبر یہ ایک عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، ایک عذاب کا حصہ ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں، صعوبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سفر کی جملہ صعوبتوں سے ہمیں محفوظ و معمول فرمائے۔ آپ کا اسم شریف ہے؟ پیر محمد خان صاحب، سوات ایکسپریس، اور ماشاءاللہ ان کی وساطت سے ہم نے ٹکٹ لیے، اور ابھی ہمارا سفر کراچی سے شروع ہونے والا ہے۔ آپ کیا واپس نہیں آئے؟ اوپر لے کے جا رہے ہیں، سیٹ میں رکھیں، خیر ہے میرا سیٹ اپ دیکھتے ہیں نا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب کراچی الا انت۔ بس ٹرمینل کے بی ٹی سے ہمارا سفر شروع ہوا چاہتا ہے اسلام آباد کی طرف۔ سلیپر بس سوات، خوبصورت بس ہے، خوبصورت تزئین و آرائش۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو آسان فرمائے۔ سفر کی ابتدا میں میں نے 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر
پھر ایک دعا رب کائنات کے حضور اور پھر سفر کی دعا تلاوت کی۔ ضمن میں آپ کی حدیث مبارکہ بھی گوش گزار کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں سواری کے لیے ایک گھوڑا لایا گیا۔ آپ نے جب رکاب پہ پیر رکھا تو فرمایا بسم اللہ، اور جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ۔ پھر فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارا تابع دار اس سواری کو بنا دیا اور ہم اسے موتی نہ کر سکتے تھے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ کہا الحمدللہ، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر پاک ہے تو میں نے یقیناً اپنی جان پر ظلم کیا۔ آپ کس چیز سے ہنسے؟ کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تبسم فرمایا آپ نے وہی کیا جو میں نے کیا۔ یعنی حضور علیہ السلام بھی جب سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کی تلاوت فرماتے، سفر کی دعا، اور اس کے بعد آپ نے تبسم فرمایا۔ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی رب کائنات کی حضور دعا کرنے کے بعد تو میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کیا، اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائی، یہ سوال میں نے بھی کیا، فرمایا بے شک رب خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے اپنے رب سے کہ اے رب میرے گناہ بخش دے، اور وہ رب جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور بخشش کی دعا کر رہا ہے، اور میرے بندے کو معلوم ہے کہ گناہوں کی بخشش صرف میں ہی کر سکتا ہوں، تو یہ پوری سفر کی دعا ہے۔ کراچی سے اس بس کا آغاز روانگی سفر کی 6 بجے ٹائم تھا، مگر اس کی روانگی تقریباً سمجھ لیں کہ 8 بجے کے قریب اس کی روانگی ہوئی ہے بس کی۔ اور سب سے بہتر تو سفر میں یہ ہے کہ 1-2 ٹائم کا کھانا آپ اگر اپنے ساتھ خود لے آئیں، گھر کا بنا ہوا وہ بہترین ہے، اور اگرچہ سروسز میں بھی کچھ شامل ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہترین لش پش ہونے میں اس بس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ دیگر ساری کمپنیوں کی بسوں کو دیکھا گیا، جتنی لائٹنگ اس بس میں کی گئی اور لش پش کا ماحول، علیحدہ علیحدہ کیبن، پردے لگے ہوئے، بیٹھنے کی جگہ ہر کیبن میں، اور آپ لیٹنے کی بھی جگہ، اور ہر کیبن میں علیحدہ سے ایک ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، ہینڈ فری آپ کو دے دیتے ہیں ہیڈ فون، اور جس کے ذریعے اس میں نعتیں بھی اب ڈاؤن لوڈ ہیں، اور چند ایک اسلامی نعتیں اور اسلامی کچھ بیانات وہ بھی انسان کے پاس اپنی USB ہو وہ بھی اس پہ لگا سکتا ہے۔ ہم اس وقت شام کے کھانے سے معزوز ہو رہے ہیں اور رب کائنات کا نام لے کر سفر کا بھی آغاز کیا، رب کائنات کا نام لے کر کھانے کا بھی اہتمام کیا۔ ہر وہ کام کہ جس میں پہلے ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ ہماری ان پلیٹوں کو جناب زبیر شاہ ٹیشو کے ساتھ صاف کر رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ پہلی دفعہ یہ بس کا سفر کیا جا رہا ہے سلیپر بس میں، اور کہاں کہاں رکتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل دیں گے۔ چلیں جی ریحان، آپ کا سفر کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آرام دہ، بہت آرام دہ، اور یہاں پہ بالکل لیٹنے کی جگہ ہے، بالکل لیٹ کے آپ سفر کر رہے ہیں، اور بیٹھنا چاہیے تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھنے کی بھی سہولت ہے۔
پہلا سٹے ہمارا تھا نوری آباد. یہ نوری آباد حیدرآباد سے پہلے آتا ہے اور ہمارا سفر جاری ہے سوات ایکسپریس کے ساتھ. نوری آباد ہوٹل میں سید تراب نے کھانا کھایا اور ہم سب نے سید تراب کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس کے بعد اب ہمارا سفر شروع ہوگا آگے کی طرف. یہ حیدرآباد سے پہلے بس کا سٹے تھا، اور ان کا ایک اپنا ہوٹل ہے، اور یہاں پہ فی پرسن یہ علیحدہ سے چوائس دیتے ہیں. فی پرسن کو ایک ڈش الاؤ ہوتی ہے. 4 سے 5 ڈشیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور شام کے کھانے کے لیے بس روکی گئی. سب سواریوں نے کھانا بھی کھایا اور نماز عشاء کو بھی یہاں ادا کیا. حیدرآباد ٹرمینل حیدرآباد کو اب ہم کراس کر رہے ہیں، اور بحمدی تعالیٰ یہاں تک کا سفر بخیر و عافیت ہو گیا. ویسے کراچی سے حیدرآباد کے تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں، 2 سے 2.5 گھنٹے کراچی سے حیدرآباد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سید تراب صاحب ناشتہ کر رہی ہیں. رات گزر گئی مگر ابھی تک ہمارا سفر موٹر وے پہ شروع نہیں ہو سکا. نماز فجر کے لیے گاڑی رکی، نماز فجر ادا کی، اور رات کو ایک مقام پر اور روکا گیا، اور دل کو بڑی خوشی اور راحت ہوئی. اللہ تعالیٰ ڈرائیور جو تھے، ان ڈرائیور نے رات کی آخری پہر گاڑی روکی پیٹرول کے لیے، اور میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز تہجد کو بھی ڈرائیور نے ادا کیا. اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ ایسے بھی ڈرائیور موجود ہیں جو نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت مقررہ پر گاڑی روکتے ہیں. خود بھی نماز کے پابند دیکھا، بلکہ نہ صرف فرضی نماز کے پابند بلکہ تہجد گزار بھی انہیں دیکھا. اور ناشتہ ہم نے کیا ایک ہوٹل پر،
ناشتہ یہ انکلوڈ نہیں تھا، ناشتہ کمپنی کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ کمپنی کی طرف سے صرف شام کا کھانا دیا گیا، اور بس میں کچھ کولڈ ڈرنکس وغیرہ وہ دی گئیں، اور پانی کا اہتمام ہوتا ہے بس میں کسی نے پانی پینا ہو۔ اور صبح ہونے کے قریب ہے، سورج نکلنے کے قریب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ بِضِيَاءٍ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں نا، یہ حبیب ارشاد فرماتے ہیں اور ان سے یہ سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صرف رات ہی رات رہنے کا حکم فرما دیتے کہ سورج نہیں نکلے گا، تو تم میں سے کون ہے جو روشنی لا سکتا اور اس رات کے اندھیرے کو ختم کر سکتا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ اور اگر رب کائنات یہ حکم فرما دیتے کہ دن ہی دن رہے گا، رات نہیں ہوتی، اور رات نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیسے تم سکون پاتے، سکون اختیار کرتے؟ تو یہ رب ہے جو رات کے بعد صبح اور صبح کے بعد رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرماتے ہیں، گردشی ایام ہے۔ رات کے بعد ہمارا ناشتہ پراٹھے، چائے، انڈے کے ساتھ یہ ہمارا ناشتہ ہوا۔ بہاولپور اوچل کے مقام پر ابھی ہم نے ناشتہ کیا ہے، اور یہ ہے سنگل کیبن، اس کا ریویو آپ کے سامنے۔ یہ ہے جی اسکرین ٹی وی لگی ہوئی ہے، بالکل یہ پردے لگے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیے موٹر وے پہ ہم موجود ہیں اس وقت، اور بالکل ایک آدمی بیٹھ بھی سکتا ہے اس کیبن پہ، اور اس کیبن پہ لیٹ بھی سکتے ہیں سکون کے ساتھ۔ تراب تراب کیا کھا رہے ہو؟ کیا کھا رہے ہو؟ یہ آپ کی پرائیویسی، یہ پردہ آپ نے بند کر دیا۔ رات کا پورا سفر ہمارا سکر تک رہا، اور سمجھ لیں کہ ہم موٹر وے پر ہماری گاڑی جو ہے وہ موٹر وے تک نہیں آ سکی، بلکہ پورا سفر آپ کا رات کا سپر ہائی وے پہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے کراچی سے سفر کیا سلیپر بس میں، تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا رات کا پورا سفر سپر ہائی وے میں ہوگا، جس میں گڈھے بھی ہیں، اور جس میں اس طرح آرام دہ سفر نہیں ہوگا جس طرح موٹر وے کی روڈ ہوتی ہے۔ روڈ کی حالت ذرا خستہ ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ سکر سے کراچی تک بھی موٹر وے بنایا جا رہا ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں کوئی آثار نہیں لگے۔ اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، بعض کو بس میں نیند آ جاتی ہے، بعض کو نہیں۔ بہرحال اس کیبن میں سونے کی جگہ بھی ہے، اور بیٹھنا چاہیں تو بیٹھنے کی بھی جگہ ہے، بیٹھنے میں بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سکر کے بعد اب ہمارا سفر یہ ہے موٹر وے کے اوپر، اور موٹر وے پہ سفر جاری ہے، اور سید تراب صاحب وہ بھی اپنے بچگانہ، جس طرح بچوں کی ایک ہوتی ہے فطرت، کبھی اٹھنا، کبھی شور، کبھی ہنسنا، اس سے ہمیں محظوظ کر رہی ہیں۔ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر اور ذرا بڑا اچھا، خوبصورت اور پیارا گزرتے ہیں، ان کی توتلی باتوں سے، ان کی آوازوں کے ساتھ۔ تو تراب صاحب وہ بھی سفر سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور ہم سید تراب کے ساتھ محظوظ ہو رہے ہیں۔
سفر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ روڈ کے ساتھ خوبصورت نظارے، دیہات، سرسبز و شاداب کھیت، بیچ میں نہریں اور دریا بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اوورآل اگر اس سفر کا جائزہ لیا جائے تو سفر بہت بہترین ہے، خاص کر فیملیز کے لیے۔ اگر ریل کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ نہیں مل رہی تو جسے کہا جاتا ہے کہ باپردہ سفر، اور باپردہ سفر ہے، اور اکیلے بھی آپ اگر اس سلیپر بس میں سفر کرتے ہیں تو پرائیویسی ہے، بالکل کیبن ہے، اس کے آگے پردہ لگا ہوا ہے، آپ بالکل سکون کے ساتھ اس پہ سفر کرتے ہیں۔ خاص کر سکھر کے بعد، کیونکہ کراچی سے لے کر سکھر تک روڈ کی حالت خستہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے جھٹکے وغیرہ اور وہ محسوس ہوتا ہے، مگر جیسے ہی اعلیٰ صبح فجر کے بعد بس سکھر سے موٹر وے پہ آ جاتی ہے تو موٹر وے سے لے کر اسلام آباد تک پھر آپ کا تمام سفر نہایت ہی سکون کے ساتھ گزرتا ہے، بہت زیادہ آرام دہ سفر ہو جاتا ہے، اور راستے میں مخصوص مقامات پر بس جو ہے وہ اپنی جگہ پر سٹاپ کرتی ہے، اور دوران سفر بھی اگر کسی مسافر کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو، اس کے لیے بس روک دی جاتی ہے۔ تو بڑا اچھا ایک قسم کا یہ پہلی دفعہ سلیپر بس میں سفر رہا، اور آرام دہ سفر تھا جب تک یہ سفر رہا۔ ہاں، وہ علیحدہ سے ہے کہ سفر کی پھر تھکاوٹ سفر مکمل ہونے کے بعد وہ تو اب بائی ایئر بھی آپ سفر کریں یا ریل گاڑی کے ساتھ بھی سفر کریں، اس سفر کی ایک تھکان اور تھکاوٹ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ چائے چائے آگے کرو ریحان، ریحان ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے، سفر بہت اچھا۔ ٹھیک ہے۔ ٹکٹ کڑی جب ہو رہا اسلام آباد ٹول پلازہ بحمدی تعالی ہم خیر و عافیت کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد آگے، بس ذہن کے اندر رکھیں آپ کے تقریباً 18 سے 20 گھنٹے وہ لازمی لگیں گے آپ کے اس سفر کے دوران۔ مغرب کا وقت ہونے کو ہے، دوبارہ لائٹیں آن کر دی گئی ہیں بس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی سفر کریں، جب بھی سفر کریں، سب کے سفر کو اللہ رب العزت ان کے حق میں آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔